بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس وقت بلایا گیا طبیب کو تو طبیب نے کہا یہ تو زہر ہے، اور زہر جان بوجھ کر لگایا گیا۔ بہرحال امام کو شفا بھی ہوئی اور مدینہ آئے، اور آپ کی مرتبہ جو تیسری بار زہر دیا گیا وہ خیرے کو پیس کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزہ کے اندر ڈال دیا گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 سفر کی رات سوئے ہوئے تھے، اچانک نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف تھی۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، اور حضرت زینب امام کی طرف متوجہ ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے خواب میں نانا جان اور امی اور ابا جان کو دیکھا کہ وہ مجھے جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا کیا آپ میرے حالات سے باخبر ہے؟ مجھے تمانچے لگائے گئے، میرے پیرے تلے سے مسلح کھینچا گیا، کتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت مدینے میں میرے والدین کو گالی دی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل ہو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد سید ابن مسیب نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ مولا اگر یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لیجئے آپ بہت جلد دنیا سے جانے والے ہیں، کچھ ہی دن بچے ہیں۔ یہ خواب تو تاہی سب لرزے ہوئے تھے، اور اس خواب نے اور لرزا دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بہن میں نے خواب دیکھا۔ حضرت زینب نے پوچھا کہ یہ کیسا خواب ہے؟ امام نے مشکیزہ لانے کا کہا، اور مشکیزے سے جب پانی پیا تو مشکیزے میں موجود ہیرا جو پیس کر ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا کہ 80 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا کہ آپ کی آنتوں اور کلیجے کے 100 سے زائد ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ قے کرتے تو وہ ٹکڑے ہو کر گرتے۔ سوچئے ذرا یہ ہیرا کیا ہوتا ہے؟ اس کو کانچ پر چلائے تو کانچ کٹ جاتی ہے۔ یزید صرف قاتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، بلکہ قاتل حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اس پر تو سب اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی، لیکن زہر دیا کس نے؟ اس پر تاریخ خاموش ہے۔ حضرت مولانا حسن بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک عورت کا نام لکھا ہے، لیکن مفتی جلال الدین رحمت اللہ علیہ اس پر خاموشی کا حکم دیتے ہیں، اور مورخین اس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک بات ہے کہ زہر دینے والا کون ہے۔ جس وقت کڑے ہو کر گرنے لگے تو امام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کا حکم دیا تاکہ کچھ نصیحت کر دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حالت دیکھ کر گلے مل کر خوب روئے۔ بھائی بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا؟ اس لیے کہ سید الصابرین کا نواسا ہے۔ بھائی مجھے جس پر شک ہے، اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تو تم قتل کرو گے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن نے امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ فلاں قاتل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ مناسب نظر نہیں آیا۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن نے کہا حسین میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا آپ کا خرا ہو گیا۔ مسکرا کر کہا اس تکلیف میں مسکرائے ہے حسن جس تکلیف میں لوگ ساری خوشیاں لوگوں کی چھین جاتی ہے۔ حسن مجتبیٰ نے جب سنا کہ میرا چہرہ خرا ہو گیا تو فرمایا یاد ہے نانا کی حدیث معراج مکمل ہو گئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا کہ جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے
تو جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور ایک لال تھا۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیے جن سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا ہے؟ کہا کہ لال تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور ہرا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ رضوان، یہ تو بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں اور حسین کا لال کیوں؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اہل بیت کی محبت میں رضوان جنت بھی روتا ہے، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ شہادت حسنین ہے، اسے جب جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو رضوان جنت بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بتاتا ہوں اللہ کے حکم سے ہرا اس لیے ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال محل ہے۔ دیکھا، حضور کی یہ حدیث معراج پوری ہو رکھی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کو کہا۔ اس وقت حسن کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی۔ وہ بڑا خوبصورت تھا اور نام قاسم تھا، اور ماں کا نام ام فروہ تھا۔ ام فروہ قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، گویا ان کے سامنے اپنی بیوگی گھوم رہی تھی۔ ہائے بیوگی، ہائے بے کسی، ہائے بے بسی، لیکن زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے، حتیٰ کہ کوئی نہ بچا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے بازو پر باندھے تعویذ کو کھولنے کا حکم ام فروہ کو دیا۔ تعویذ کھولا اور کھول کر حضرت حسن نے کہا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا، ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت کی اور کہا، حسین، صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا۔ میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام 28 صفر کو ایک روایت کے مطابق 29 صفر کو اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہو گئے، اس طرح سے کہ آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے کیے کی صورت میں باہر گرے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تجہیز و تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنے امیہ کے وہ غلیظ، جسے دنیا مروان کہتی ہے، بدترین آدمی جس پر میرے آقا نے لعنت کی تھی، اس نے کہا کہ میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش پر چلانا شروع کیا۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مروان کو یزید کو اتنا برا نہ کہا، اس لیے کہ انہوں نے کیا ہے، یہ کیا ہے کہ مرے ہوئے انسان کا دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ مروان کیسا ظالم تھا، نانا کے قدموں میں نواسے کو لے کر جا رہے ہیں تو تلوار سے جنازہ روک لیا اور جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیا۔ بعض روایتیں یہاں تک آتی ہے جنازہ حسن پر تیر چلائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے ہیں، حسن کو تو 2 بار کفن ملا ہے، حسین کو تو 1 بار بھی کفن نہ ملا۔ لوگوں نے کہا کہ حسن کو 2 بار کفن کیسے ملا؟ کہا کہ جب مروان نے حسن کے لاش پر تیر چلایا تو وہ تیر لگا تو وہ حسن کے کفن سے خون کی
पुआर निकल पड़ी तो उस वक्त लोगों ने कहा कि एक कफन पर अब दूसरा कफन लपेट दो ताकि हसन को रंगीन कफन लेकर ना जाए बल्कि एक कफन और दे दिया जाए। ये भी हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की करामत है कि विसाल के बाद भी तीर लगा तो आपके जिस्म से खून निकला। किसी ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, शहजादा हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की ये वसीयत थी कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन करे, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा कि अगर मरवान आड़े आए तो मुझे अम्मी जान के कदमों में दफन कर देना, आप इस पर भी अमल कर सकते हैं। फिर इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत फतमा रजी अल्लाह तआला अन्हु के कदमों में दफन कर दिया गया। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।